الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والوں کی ذات پاک جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا وہی سب کو پالنے والا ہے نظام زندگی کو چلانے والا ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک صرف وہی عبادت کے لائق درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا آپ کی
ذات بابرکات پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید کی آیا کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے برے عمل سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا۔ توجہ ادھر رکھنی ہے، ادھر میری طرف توجہ رکھنی ہے اور غور سے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ حکم مانتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، مختلف اعمال کا حکم دیا، اس پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب بندہ عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ جس سے اللہ کو ناراضگی ہوئی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ برے عمل کا نتیجہ سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ کہ بندے کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، وہ دوزخ میں جلے گا، یہ سزا ہے۔ نیک اعمال کا نتیجہ اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ تو نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نیک وہ عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کو جنت ملتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اب تیری بخشش تو ہونی نہیں، اللہ کی ناراضگی تو دور ہونی نہیں، لہذا تو رج کے گناہ کر لے، مزے اٹھا لے۔ تو یہ بندے کو شیطان گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر دو۔ جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ جتنے بھی ہیں، جب تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت کی امید رکھنی ہے اور توبہ بھی نہیں کرنی، گناہ پہ گناہ کیے چلے جانا ہے اور رحمت کی امید رکھنی ہے کہ خود بخود ہی مغفرت ہو جائے گی، یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ جب بھی تم توبہ کرو گے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندے نے گناہ کیے ہیں، بندے کو اس پر پریشانی ہو کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر بندے کو پریشانی ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بندہ سچے دل سے جب اللہ سے عہد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں یہ چند باتیں ہو گئی۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کا مطالعہ ہم کریں گے حدیث پاک کی روشنی۔ یہ باب استغفار ہے، توبہ کا باب ہے، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ بندہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے۔ گفتگو میں کبھی جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ بندے سے ہوتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کروں۔ یعنی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں گناہ نہیں ہوتے تھے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہماری تعلیم کے لیے اور عبادت کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرماتے تھے اور کثرت سے، لہذا ہمیں بھی آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم استغفار کرتے رہا کرو۔ لہذا آپ کا ارشاد گرامی وَأَنْ بلال بن یسار بن زید مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال بن یسار بن زید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ان سے یہ روایت ہے، قال حدثنی ابی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، عن جدی، انہوں نے یہ روایت میرے دادے سے لی، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دادے نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، یقول، یہ حضور فرماتے تھے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ یہ الفاظ کہہ لے، یہ قابل توجہ ہے، بڑے غور سے سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا مفید وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من قال، جو بھی یہ کہہ لے، استغفر اللہ الذی
لا الہ الا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اس ذات سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے، یا زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس کی طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے واپس آنا۔ ایک بندہ اس طرف جا رہا ہے، جب واپس آ جاتا ہے تو یہ رجوع ہوتا ہے۔ اب اتوب، یہ جو توبہ ہے اس کا معنی رجوع ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور اس طرف نکل جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے اتوب الیہ کا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ الفاظ کہہ لیتا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ یہ الفاظ کہہ لیتا ہے غفر لہ، بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، یعنی بہت بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ بڑے بڑے ہیں، یہ بدکاری جو ہے یہ گناہ ہے، شراب پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جوا بڑا گناہ ہے، سود خوری، حرام خوری، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی محاذ پر ہے، کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، دوسرے اس کے ساتھی ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا ہے، تو یہ جو جنگ، میدان جنگ سے فرار ہونا ہے، بھاگ جانا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے جو میں نے ابھی سنائے آپ کو، تو اگر وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ الفاظ کہتے رہنا چاہیے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا رہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی کسی نیک بندے کے درجات بلند فرماتا ہے جنت کے اندر۔ بندہ نیک ہے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہ بندہ جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمایا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَٰذِهِ، وہ بندہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کریم، یہ میرا درجہ جو بلند ہوا ہے، تو درجہ تو بلند ہوتا ہے کسی نیک عمل کے بدلے میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا جس وجہ سے میرا درجہ بلند ہو گیا، تو مولا کریم یہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا ہے؟ فَيَقُولُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار والا سے کا لاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تیرا درجہ بلند ہوا ہے یہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے جو تیرے لیے انہوں نے کی ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اس میں عقیدے کا بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ جب سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا, یہ جنت کے اندر میرا درجہ جو بلند ہوا ہے یہ کس وجہ سے, تو اللہ پاک اس کو جواب دے رہا ہے کہ یہ درجہ تیرا بلند ہوا ہے والا دیکھا لاکا, تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کیا ہے اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا. اولاد جب ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, بیٹا جب فوت شدہ باپ کے لیے یا فوت شدہ ماں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اگر گناہ گار ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگر وہ نیک ہے تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ ایک مضمون ہے جس میں بڑی وسعت ہے. ہر اولاد کو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا ذوق نصیب نہیں ہوتا. یہ چیز ماں باپ کو سکھانی پڑے گی. نیکوں کے پاس اپنی اولاد کو بٹھائے گا تو وہاں سے اس کو یہ چیز ملے گی. اب یہ بھی حدیث پاک اور آگے بھی حدیث پاک ہے. اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ عام طور پر جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو تعزیت کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. 3 دن تعزیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں اور 3 دن ہی سوگ کے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر حق ہے. فوت جب بندہ ہو جاتا ہے تو بعد میں 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں. تعزیت سنت ہے دل جوئی کے لیے. جن کا فوت ہو گیا ہے ان کو حوصلہ دینے کے لیے, دل جوئی کے لیے. تو وہاں جو بھی الفاظ بولے جائیں وہ ان کی دل جوئی بنے, اور اس دل جوئی میں زیادہ رونے سے, وین وغیرہ کرنے سے منع کرنا بھی ہے. لہذا دل جوئی بھی ہوتی ہے, 3 دن سوگ ہوتا ہے, اور اس میں پھر دعائے مغفرت بھی کی جاتی. اب بعض دفعہ تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہاں تعزیت میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی. دکھاؤ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہیں دعا کی ہو. جو حضور جو بیان فرما رہے ہیں کہ درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا ہے, تو بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا, میں تو مر چکا ہوں, ادھر ہوں, میں تو کوئی کام نہیں کیا, دیکھ درجہ کیسے بلند ہو گیا. اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے دعا کی ہے تیرے لیے تو اس کی وجہ سے یہ درجہ بلند. تو اس میں دعا کا ثبوت تو مل گیا کہ میت کے لیے دعا کی جائے. اور یہ کہیں بھی نہیں کہ فلاں جگہ کی جائے اور فلاں جگہ نہ کی جائے, یہ کہیں نہیں. کسی چیز کے ناجائز ہونے میں کوئی منع کا لفظ چاہیے,
قانون یہ ہے شریعت کا کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ منع ہے. جس کے بارے میں منع کا کوئی قول اللہ کا نہیں ملتا یا اللہ کے حبیب کا نہیں ملتا وہ چیز جائز ہے. قانون یہ ہے وہ منع. اگلی حدیث یہ باب استغفار ہے. اس میں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے. آگے حدیث آ رہی ہے شاید آج ہی آ جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، یعنی کثرت سے استغفار پڑھتا ہو. یہ حدیث بات نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا ہے کیسے پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ استغفار کا باب ہے، لہذا استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. آگے ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا کالغریب المتغبس. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میت قبر کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریاد کرنے والا ہوتا ہے. یہ بڑے الفاظ قابل غور ہیں. میت قبر کے اندر اس طرح ہوتی ہے جس طرح پانی میں ڈوبنے والا فریاد کرنے والا، المتغبے سے فریاد کرنے والا. جو پانی میں ڈوب رہا وہ فریاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بچاؤ کوئی ہے بچاؤ، یہ فریاد ہوتی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت بھی قبر میں اسی طرح ہوتی ہے. وہ تو بلاتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے، بلاتا ہے کہ کوئی ہے تو مجھے پکڑے، مجھے کوئی سہارا مل جائے. اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینتظر دعوتن، اس کو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. جو قبر میں ہوتا ہے نا اس کو اپنے پچھلوں کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. ینتظر دعوتن تلحقہ، جو اس کو پہنچے. بندہ فوت ہو گیا نا جی، تعزیت سے بیٹھ گئے ہیں نا جی، اور تعزیت کرو جی، دعا کا کسی ثبوت نہیں جی، دعا یہ کیا ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میت ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے اور اس کو انتظار ہوتا ہے دعاؤں کا جو اس کو پہنچے. من ابن، وہ چاہتا ہو میرا باپ کدھر گیا، میرے لیے میرا پیو سے دعا کر دا. اس کا اگر باپ زندہ ہو، بچہ فوت ہو گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے، اور امن یا میری ماں دعا کر دے میرے لیے، اور اخن میرا بھائی میرے لیے دعا کر دے، اور صدیق اور کوئی میرا دوست ہی میرے لیے دعا کر دے. یہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ آپ بتائیں میت کے لیے دعائیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ خیال ہے جی؟ اور کہاں کے ثبوت لینا؟ یہ مشکات آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھ. اللہ اکبر. نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَإِذَا الْحَقُّ، جب کسی کی دعا اس کو پہنچتی ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ بندہ آیا ہے، اس نے تعزیت بھی کرنی ہے، اس نے کہہ دیا دعا کرو، دعا مغفرت کرو، سورۃ فاتحہ شریف پڑھی ہے، قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو جنت عطا کر، دعا کی ہے، بعد میں اس کے لیے جو مرنے والے کے لیے پہلے دعا کر دی، اس کے بعد پھر اللہ کا مرضی، یہ اس سے تعزیت ہو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا الْحَقُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی دعا اس کو پہنچتی ہے، جب کسی کی دعا اس میت کو، بولو، جب کسی کی دعا اس میت کو پہنچتی ہے، احب الیہ، یہ زیادہ محبوب ہے اس کے لیے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کے لیے، من الدنیا وما فیہا، دنیا ساری اس کو دید آ جائے اور جو کچھ دنیا میں سارے کا اس کو مالک بنا دیا جائے، تو اس ملکیت سے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ کسی کی دعا کے پیچھے پہنچنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب میت کے ہاتھ میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہی دعاؤں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ میت کے ہاتھ میں تو وہی ہے نا جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، میت کو تو دعا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا وہ تو پانی میں ڈوبنے والے کے لیے ہوتا ہے، ٹنکی طرح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے پچھلوں کی دعا سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے زمین پر چلنے والوں کی دعا کو قبروں والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ثمر کو، ثواب کو پہاڑ بنا کر قبر میں داخل کر دیتا ہے۔ جو اتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہوتی ہیں نا، زیادہ سے زیادہ، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يدخل، ضرور داخل فرماتا ہے، یہ لام تاکید کا ہے، ضرور داخل فرماتا ہے، اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح ثواب بن کر ان کی قبر میں داخل ہوتا ہے، اللہ پاک داخل فرماتا ہے۔ اب بار بار جب دعائیں کی جاتی، بار دعا، جو بھی آتا ہے دعا کرو، مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اللہ اور اللہ پاک نبی کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زندوں کا تحفہ میت کے لیے، کیا فرمایا؟ زندوں کا تحفہ میت کے لیے استغفار ہے۔ تم نے کسی کی مغفرت کی دعا کرتی، گویا تم نے بہت بڑا تحفہ اس کو دے دیا، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تم نے کسی کی مغفرت کی دعا کر دی، تم نے اس کو بہت بڑا تحفہ عطا کر دی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کئی قسم کے تحائف بندے پیش کرتے رہتے ہیں، یہ یاد رکھ لو کہ استغفار، مغفرت کی دعا کرنا میت کے لیے، جو اس کے واسطے زندوں کا تحفہ ہے۔ اللہ پاک
عمل کی توفیق عطا فرما۔ شکریہ۔